ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ سستی اور کاہلی سے کیسے بچا جائے؟ چستی اور پھرتی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے. من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. تو یہ کہ تکلف سے ہی مطلب یہ ہوگا، ورنہ سستی تو بہت ہوتی ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اور وہ بھی سردی میں، کتنا دشوار ہوتا ہے. سردی لگ رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں، کیسے وضو ہوگا، کیسے نماز. لیکن جو نماز کے عادی ہوتے ہیں وہ تکلف کے ساتھ، چاہے آنکھیں کھل نہیں رہی نیند کے مارے، پھر بھی اٹھتے نماز پڑھتے. دیکھیں جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو اسی طرح مطلب ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سستی ہوتی ہے وہ آدمی کر گزرے تو پھر ایک عادت پڑ جائے گی. عادت پڑ جائے گی تو جس چیز کی عادت پڑتی ہے نا تو وہ پھر کام آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس طرح بھی مطلب ہے کہ آپ کے اندر چستی پیدا ہوگی، اور صحبت بھی چستوں کی ہو، سستوں کی نہ ہو. سستوں کی صحبت ہوگی تو وہ سستی دلاتے رہیں گے. یار ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو نماز میں ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے. آنکھ کھلے گی بھی نا تو ابھی تو اذان ہو رہی ہے، جماعت کو تو اتنی دیر ہے. تو پھر وہ آنکھ کھلی تو کیا، نہیں کھلی تو کیا، دوبارہ اذان کے ٹائم میں اٹھ کر بیٹھ نہیں جائیں گے. یار اٹھ کر بیٹھے ہیں، استنجا وضو کریں گے، تیاری کریں گے، سنتیں پڑھیں گے، تو جماعت کا ٹائم ہو جائے گا. صدائے مدینہ لگائیں گے دعوت اسلامی والے. تو فجر کے لیے جگانے کا بھی جن کا ذہن ہوتا ہے، ہر دعوت اسلامی والا تو اتنا نہیں ہوتا پھرتیلا کہ وہ دوسروں کو نماز کے لیے جگائے. اور ہوتا دعوت اسلامی والا ہے یا کہلاتا دعوت اسلامی والا ہے، لیکن فجر پڑھ لے تو بڑا احسان ہے اس کا. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح نماز کے لیے یا دیگر نیک کاموں کے لیے یا دنیا کے جائز کاموں کے لیے پھرتی پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس ترغیب پر ایک بات یاد آئی. حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے، آپ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی تاکیدیں تھی کہ وہ اذان ہوتے ہی نا وہ بس اب کوئی اور کام نہیں، بس چلو بھائی مسجد، چلو مسجد. تو یہ ایک باقاعدہ تحریک کی صورت ہو گئی تھی کہ بھائی جیسے ہی اذان ہوتی، جتنے چھوٹے بڑے ذمہ دار بس سب کا ایک ہی ذہن میں، باپ سارے کام ختم، اب مسجد کی طرف. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی طرف سے کچھ اور اس کی ترغیب مل جائے، ہم سب یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں نہیں واقعی اذان تو ہے اسی لیے نا، حی علی الصلاۃ. مؤذن بلا رہا ہے نماز کے لیے آؤ، اور آپ انتظار کر رہے ہیں جماعت ہوگی تو جائیں گے، ابھی تو دیر ہے. وہ بلا رہا ہے، لبیک یا مؤذنی، اے میرے مؤذن لبیک، میں حاضر ہوں، ہے نا. تو وہ جیسے مؤذن بولے حی علی الصلاۃ. اچھا پھر مزید وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ترغیب بھی دے رہا ہے، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ. کہ نماز کی طرف آنا یہ بھلائی کی طرف آنا ہے. ایک کیسے نادان اور سست آدمی ہو کہ تم کو بھلائی کے لیے بلا رہے ہیں، تم کو برائی کے لیے نہیں بلا رہے، اور تم آنے کے لیے تیار نہیں ہو. حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، اور تم مطلب یہ کہ نہیں دکان سب سے جلدی کھولنی ہے اور نماز کے لیے سب سے آخر میں جانا ہے. یہ بھی کیا تو کہ یار. اور نماز جو پڑھتا ہو نماز کے بعد جلدی مسجد سے بھاگ کر باہر کھڑا ہوگا سب سے پہلے، اور دکان پر جائے گا سب سے پہلے دکان کھولے گا اور سب سے آخر میں بند کرے گا. کیا تو کہ یار. یعنی جو دنیا میں جس کی ضرورت تھوڑی ہے یا تھوڑے عرصے کے لیے، مرنا تو پڑے گا، اس کے لیے اتنا وقت دیں گے، اتنی پھرتی دکھائیں گے، اور جس کا نتیجہ آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب ملتا ہے اتنا، اس کے لیے اتنی سستی دکھاتے ہیں کہ بس. اس لیے تمام عاشقان رسول یہ ذہن بنا لیں واقعی کہ جیسے ہی اذان شروع ہو اذان کا جواب دیں. کاش وضو پہلے سے تیار ہو اور اذان کا جواب دیں. اب وہ خرامہ مسجد کی طرف چل پڑے، قدم قدم پر مسجد کا ثواب حاصل کریں. انشاءاللہ اسی مسجدیں بھی آباد ہوگی، آپ کو سکون بھی ملے گا.
ایک دو بار آپ کو تھوڑا یوں لگے گا شروع میں، لیکن یہ کہ پھر عادت پڑ جائے گی نا، تو پھر آپ کو اور کسی کام میں دل نہیں لگے گا. اذان ہو گئی ہے، چلو مسجد، چلو مسجد، چلو مسجد. تو جتنا وقت آپ اذان پر نماز پر دیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. اب ایک ہے کہ وہ 3 منٹ میں 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پر، ایک ہے کہ آہستہ آہستہ اطمینان سے 10 منٹ میں 4 سنتیں پڑھتا ہے. تو آپ بولو گے یار یہ بالکل سست، 10 منٹ لگا دیتا ہے. ارے یہ سست نہیں ہے، سست تم ہو. یہ نیکیاں لوٹنے میں مصروف ہے اور تم نیکیاں سمیٹنے میں سستی کر رہے ہو. 3 منٹ میں تم نے 4 رکعت نمٹا لی. اب خدا جانے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. اب اگر وہ صحیح پڑھی ہے تب تو وہ پھر بھی چلو صحیح ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ 3 منٹ والا صحیح پڑھ بھی رہا ہو، حروف چبا رہا ہو، کیا پتا. صحیح پڑھنے کے لیے تو وقت چاہیے. تو اس طرح پڑھیں گے تو یہ تھوڑی پڑھنا کہلائے گا. تو پھر وہ نماز کیسی؟ خالی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھنی ہے تو درست پڑھے، تلاوت درست کرے، قراءت درست کرے. نہیں آتی تو سیکھے، بغیر سیکھے نہیں آئے گا. تو بچپن سے آتی ہے تو ذرا مطلب کسی قاری صاحب کو سنا دو گے تو پتا چلے گا کہ بچپن سے کیا آتا ہے آپ کو. تو اللہ پاک توفیق دے. تو میرے تمام مدنی بیٹے، تمام عاشقان رسول یہ بالکل ذہن بنا لیں، بلکہ پیغامات اگر دے دیں کہ آپ بس انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے، اللہ استقامت دے کہ میں اب اذان ہوئی تو اب میں نے اب جو بھی یعنی کہ کوئی کام اٹکا ہوا تو اس کو بھلے میں جلدی جلدی نمٹا لوں گا، لیکن اب ورنہ میں سیدھا مسجد کا رخ کروں گا اور پہلی سب کی حرص کروں گا انشاءاللہ. چلو بھائی یہ دونوں امام تو نہیں گئے، امام کو جلدی بھاگنا ہوتا ہے. دونوں امامت کر رہے ہیں نہیں ماشاء اللہ. ہاں مقتدی نیت کرے تو بڑی بات ہے، امام کرے تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال امام مجبور ہوتا ہے. تو یہ کہ امام ہو یا مقتدی ہو سب نیت کریں گے انشاءاللہ. ہم جلدی جلدی اذان کی آواز آئی اور اب ایک ہی کام، مسجد چلو، مسجد چلو، مسجد چلو، مسجد چلو، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. آج ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مختلف مقامات پر، سبحان اللہ. بس یہ سب بھی آ جائیں میدان میں. یہ طلباء کرام بھی اگر نیتیں کریں گے تو یہی تو مسجد ہے. پھر امامتیں یہی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، مؤذن بھی یہی ہوتے ہیں، امامت بھی یہی فرماتے ہیں، خطیب بھی یہ ہوتے ہیں. تو ان کو تو ان میں ابھی سے بھی کئی اچھی قد کاٹ ہوتا ہے یا سمجھدار ہوتے ہیں، ٹیسٹ دیا ہوتا ہے تو وہ امامت کورس کیا ہوتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب نیت کرے، طلباء کرام بھی. جامعۃ المدینہ، مدارس سب خالی ہو جائیں نماز کے ٹائم پہ، سب مسجد میں. کہاں گئے یہ طلباء؟ نظر نہیں آ رہے. ارے بھائی سب مسجد میں. ابھی پہلی سب کے لیے تھوڑا یوں ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر رہے تھے، پہلی سب میں پہنچے ہوئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو برکت دے کہ جو مسجد کو آباد کرتا ہے یہ مومن کی ایک نشانی ہے، مسجد کو آباد کرنے والی. وہ آیت مبارکہ بھی ہے نا، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله. مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ماشاءاللہ. تو سارے مبلغین بھی ترغیب دلاتے رہے کہ اذان کے بعد بس کوئی کام نہیں، ایک ہی کام، نماز. اللہ پاک کے منادی نے ہم کو بلایا ہے. مؤذن جو اللہ کا منادی ہے، اللہ کی طرف بلانے کا یہ اعلان کر رہا ہے کہ آ جاؤ، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ. اب وہ بیچارہ مؤذن پکار رہا ہوتا ہے مائک پر، الصلاۃ خیر من النوم. فجر میں خاص کر کے توجہ دلاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اور آپ کو نیند پیاری ہوتی ہے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے نا، تو اذان ہو رہی ہے، یہ بول رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آپ الٹ کر رہے ہیں کہ نیند عملی طور پر کہ نیند معاذ اللہ نماز سے بہتر ہے. یہ ذہن میں نہیں ہوتا. اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
بلکہ نبی پاک صلی اللہ ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور اس میں آ کے انہوں نے اس وقت آرام فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے یہ عرض کی تھی کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احسن هذا یا بلال، کہ بلال یہ کتنی اچھی بات ہے، اجعل هذا فی اذانک، اس کو اپنی اذان میں شامل کر لو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا مصطفیٰ کہتے ہوئے بس پکارے مؤذن تو چلو، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، آیا آیا آیا۔ نماز نماز نماز، نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ میں علیہ وسلم۔ پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی